تو اللہ تبارک و تعالی جب کبھی کوئی خاتون اپنے آپ کو پردے میں رکھتی ہے تو اس کی ذمہ داری اللہ اپنے اوپر لیتا ہے کہ اس کی دنیا کی عزت اور آخرت کی عزت کو اللہ ذلت میں کبھی نہیں بدلنے دے گا. جو ہو بہو حضرت فاطمہ کی زندگی گزارتی ہے اور حضرت مریم کی زندگی گزارتی ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی یہی ہے. تجارت کے لیے اپنے شوہر کو بھیجا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شادی تو نہیں ہوئی تھی، آزمانے کے لیے اپنے غلام میسرہ کو بھی بھیج دیا، دیکھیں کہ ایماندار ہے یا نہیں ہے. جب وہ تجارت کر کے واپس آئے ہیں تو آپ کے غلام میسرہ نے گواہی دی کہ بہت اچھے اخلاق ہیں اور بڑے ایماندار ہیں اور بڑی خوبصورتی سے بات چیت کرتے ہیں، نرمی سے. تو آپ نے وہی میسرہ غلام کے ہاتھوں اللہ کے نبی کے چچا کے پاس پیغام بھیجا اور کہنے لگی کہ اگر آپ کا بھتیجا مجھ سے نکاح کرنا چاہے تو میں تیار ہوں، میرے بھائی اور میرے والد سے بات کر لینا. آپ کے بھائی تھے حضرت عمر، تو لہٰذا آپ کے چچا نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تمہاری کیا رائے؟ اللہ کے نبی تیار ہوئے اور نکاح جب ہوا ہے تو 20 اونٹ مہر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو. 20 اونٹ، وہ بھی عرب کے اونٹ. 2 اونٹ ولیمے میں کاٹے ہیں، ذبح کیے ہیں. 2 اونٹ کے ولیمے کا کھانا بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا کھلایا ہے. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں کہ یہ وہ خاتون ہے کہ جس نے قرآن کی آیتوں کو سب سے پہلے سنا. جب اللہ کے نبی آئے ہیں غار حرا سے رو کر، پریشان ہو کر اور پسینے میں ڈوب کر، تو آپ نے تسلی دی ہے کلا انک لتصل الرحم، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، تو آپ کی جان خشیت علی نفسی، اللہ کے نبی کہتے کہ میری جان بڑی خطرے میں ہے، میں اب مر جاؤں گا، میری سانس اکھڑ جائے گی. اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی کہ یہ سب نہیں ہوگا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ سے کام لے گا. تو اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ نے تسلی جب دی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی. تو پہلی آیت سنی ہے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے محمد بن عبداللہ کو محمد رسول اللہ بنتے ہوئے دیکھا ہے. جب نبی بنے ہیں اور قرآن کی پہلی آیت سنی ہے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ بڑی خوش ہوئی. جب آپ کا انتقال ہوا تو بڑے غمزدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی. آپ ایک رات غمزدہ، کافی دن گزر گئے تھے، مغموم تھے آپ، کیونکہ بڑی سمجھدار خاتون تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ. اور ویسی عورت کے دنیا سے جانے پر بڑا افسوس ہوتا ہے، ملال ہوتا ہے کہ جو آپ کے 2 ہاتھ بنے ہوئے سہارا بنے، سپورٹ بنے، ایسی بیوی جب جاتی ہے تو بڑا افسوس ہوتا ہے. تو آپ رات میں سوئے، خواب میں دیکھا فرشتوں نے ایک چہرہ بتایا، اور جب صبح بیدار ہوئے تو حکم ہوا کہ وہ آپ نے حضرت ام ایمن کو بتایا کہ مجھے خواب میں یہ بتائی گئی ہے. تو حضرت ام ایمن کہنے لگی وہ تو ابو بکر کی بیٹی ہے. کہا کہ اچھا. حکم ہوا کہ آپ کی شادی ان سے ہوگی، آپ ان سے شادی کیجئے. حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پیغام بھیجا اور وہ قبول ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ خاتون ہے کہ بالغ ہونے کے بعد سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مردوں میں آپ نے دیکھا ہے. اتنی پاکیزہ خاتون کہ جو بالغ ہونے کے بعد اپنے شوہر کو ہی دیکھ رہی ہے. تو میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ با حیا، شرم و حیا یہ اسلام کا زیور ہے، یہ تحفے میں ملتا ہے عورتوں کو. اگر آج ہم اپنی زندگی کو بنانا سنوارنا چاہتے ہیں اپنی ماں، بہنیں اور بیٹیوں کی، تو حیا ختم نہ ہونے، بے حیا انہیں بننے نہ دے، بے شرم اور بے غیرت انہیں بننے نہ دے. جن چیزوں سے شرم و حیا ختم ہوتی ہے ان چیزوں کو دور کر دے. اگر موبائل سے شرم و حیا ختم ہوتی ہے تو پھر موبائل دور کر دے. ضرورت نہیں ہے ایسے موبائل کی جو ہماری ماں، بہن اور بیٹیوں کو بے شرم اور بے حیا اور بے غیرت بنا دے. ضرورت نہیں ہے ایسی ٹی وی کی جو ہماری ماں، بہن اور بیٹی کو بے حیا، بے شرم اور بے غیرت بنا دے. ایسے سسٹم کی ضرورت نہیں ہے جو ہماری ماں، بہن اور بیٹی اور بیوی کو بے حیا، بے شرم اور بے غیرت بنا دے. ان چیزوں کو دور کر دو جو چیزیں ہماری مائیں اور بہنوں اور بیٹیوں کو بے شرم اور بے حیا اور بے غیرت بناتی ہے.
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، اور کیسی خاتون، تمام ازواج میں کنواری صرف حضرت عائشہ صدیقہ تھی، باقی سب مطلقہ اور بیوائی تھی، اکثر و بیشتر کنواری صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تھی۔ ایک مرتبہ بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھا اور تو آپ کہنے لگے عائشہ تم مجھے اس طرح پسند ہو جیسے مکھن اور کھجور مجھے پسند ہے، دونوں ملا کر کھانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند تھا، بڑا محبوب تھا۔ کہا کہ جو وہ میری غذا ہے نا مکھن اور کھجور، تم وہ مجھے جتنی پسند ہے اس سے زیادہ تم مجھے پسند ہو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ جتنا مکھن اور شہد مجھے پسند ہے اس سے زیادہ مجھے آپ پسند ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو مکھن اور شہد ملا کر کھانا بڑا پسند تھا۔ تو یہ ایک اظہار محبت اپنی بیوی سے کیا ہے اور طریقہ امت کو بتایا ہے۔ اور ایک ایسی واحد خاتون تھی کہ جنہوں نے 2210 حدیثیں روایت کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے۔ عطا بن رباح جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ محترم ہیں، عطا بن رباح، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ فقہا میں 40 صحابہ تھے جو بڑے بڑے فقیہ تھے، جو مسائل کا علم جن کے پاس تھا، ان 40 میں سے 14 بڑے صحابہ تھے کہ جن کو یہ ادھیکار تھا، یہ حق تھا کہ وہ ہر مسائل پر ریسرچ کرے، ڈبل نظر ڈالے۔ وہ ٹاپ 14 صحابہ میں حضرت عائشہ صدیقہ کا بھی نام تھا کہ جو فقیہ تھی، جنہوں نے اتنے مسائل، گھریلو مسائل امت کے لیے نکالے ہیں کہ صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ اگر نہ ہوتی تو عورتوں کے مسائل امت کو پتہ نہ چلتے۔ اتنی قیمتی زندگیاں گزاری ہے کہ ہم تک جو دین پہنچا ہے بڑی قربانیوں سے پہنچا ہے، اتنی آسانی سے دین۔ حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تو ایسے سمجھتا ہوں تمام ازواج مطہرات کا علم جمع کیا جائے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا علم جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ صدیقہ کا علم وزن میں بڑھ جائے۔ ان ازواج مطہرات کے علم سے زیادہ حضرت زہری فرماتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو علم تھا۔